اس پر عمل کرنا کوئی غلطی نہیں. یہ خود مانتے ہیں کہ یہ کب شروع ہوا؟ 4 صدی ہجری میں خود مانتے ہیں. اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ایک کہنے والا کون ہے؟ طاہر القادری جی. اس کے بعد جو ہے علوی مالکی، یہ سب کیا ہے؟ بڑے بڑے جو ہے سر ہیں بدعت کے آج کے دور میں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں کیا ہے؟ بدعت ہے. وہ خود مانتے ہیں بدعت ہے، لیکن کیا ہے؟ اچھی چیزیں ہیں اس کے اندر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے. تو یہ نیک عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا کیا ہے؟ نیک عمل. تو یہ نیک عمل ہے، تو اسے بدعت حسنہ کہنا صحیح ہے اور اس پر عمل کرنا بالکل صحیح ہے. یہ کہتے ہیں. تو میرے دوستو سمجھنے کی بات یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر قسم کی بدعت گمراہی ہے. ہر قسم کی بدعت. کیا مطلب ہر قسم کی بدعت؟ اچھی بدعت اور بری بدعت. اگر بدعت ہے گمراہی ہے، بدعت ہے گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کو جانے والی ہے. تو یہ آپ بدعت حسنہ کہیے یا پھر بدعت سیئہ کہیے، اگر بدعت ہے تو یہ گمراہی ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے. تو اگر یہ گمراہی ہے تو اسے چھوڑنا ہی مسلم کے لیے زیبا دیتا ہے. جب ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو بدعت کیسی بھی ہو چھوڑنی چاہیے، تو ایک سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر بدعت چھوڑنا ضروری ہے تو تم لوگ پینٹ شرٹ چھوڑ دو. پینٹ شرٹ کیا ہے پہننے جی؟ ٹھیک ہے، جو ہے مائک پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں آپ، ویڈیو ڈال کے ریکارڈ کر رہے ہیں آپ جی. سڑکوں میں مت چلو، اونٹوں میں چلو جی. کار استعمال کر رہے ہیں آپ، کیوں موٹر سائیکل جی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اونٹ تھے، گھوڑے تھے، گدھے تھے، کھچر تھے. وہ تمام چیزوں کو لاؤ اور بالکل اسی طریقے سے زندگی گزارو. یہ بھی تو نئی چیزیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی. اس طریقے سے اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے ہوئے ایک پاگل پن کا سوال کرتے ہیں، لیکن اس کا جواب دینا بھی ضروری ہے. جواب یہ ہے میرے دوستوں، اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں ایک چیز ہے عبادت، ایک ہے عادت. دنیا میں آپ کے جتنے بھی اعمال ہیں آپ کے پاس، اس میں ایک ہے عبادت، ایک ہے عادت. یہ قاعدہ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، پورے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. اس کو نہیں سمجھیں گے کئی پریشانیاں ذہن میں موجود ہوں گی. ایک ہے عبادت، ایک ہے عادت. عبادت کیا ہے؟ وہ تمام کام جس میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے آپ کرتے ہیں، جس میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رب اس سے خوش ہو جائے، یہ کیا ہے؟ عبادت. عادت کیا ہے؟ یہ آپ کے روزمرہ کی زندگی کا طریقہ ہے، وتیرہ ہے. یہ عادت، جیسے ہم کہتے ہیں عادت بھائی، عادت ٹریڈیشن، کپڑے پہننا، اینک پہننا، جو ہے موٹر سائیکل چلانا، یہ سب ہمارے عادت میں. کوئی آدمی موٹر سائیکل کو عبادت کی نظر سے چلاتا کیا؟ یمہا چلانا جو ہے اس میں 10 نے کیا ہے جی، پلسر چلانا اس میں 20 نے کیا ہے، کوئی یہ نہیں سوچتا. عادت ہے، پہنچنے کے لیے چاہیے. آدمی شرٹ پہنتا کس لیے پہنتا؟ شرٹ صبح شام پہنے گے، اس میں دن کیا ہے بول کے پہنتا نہیں، اس لیے پہنتا کہ بھائی میں بدن چھپانا چاہتا ہوں، یہی ملتی ہے چیز. تو یہ سب عبادت، عادت ہے. عادت وہ ہے جو آدمی اپنی ضرورت کے لیے کرتا ہے. عبادت وہ ہے اس وجہ سے کرتا ہے کہ اس کا رب اسے خوش ہو جائے. اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے، ایک ہے عادت، ایک ہے عبادت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے کیا سکھانے کے لیے؟ عادت سکھانے کے لیے، عبادت سکھانے کے لیے. ہاں، عبادت سکھانے کے لیے آئے. اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اس لیے اللہ کی عبادت کریں. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ چونکہ اس کی عبادت کرنا ہے، لوگوں کو نہیں معلوم کیسے عبادت کرنا ہے، تو رسولوں کو بھیجتا ہے. سمجھا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اللہ کی کیسے عبادت کرنی چاہیے یہ سکھانے کے لیے. اور عادت جو غلط ہے، عادت جو صحیح نہیں ہے، جو آپ کے عبادت میں خلل پیدا کر سکتی ہے، ان عادتوں کو حرام کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھا؟ اس وجہ سے ہم دیکھیں گے مکے میں، مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو صحابہ جا کر کیا پوچھتے تھے؟ کن چیزوں کے تعلق سوال کرتے تھے؟ عبادت کے متعلق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت سکھاتے، جا کر پوچھتے. اور اس کے بعد حلال و حرام، عادات میں باسط حلال ہے، باسط حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرنا جائز ہے نہیں جائز، یہ کرنا جائز ہے یا حلال ہے یا پھر حرام ہے، یہ پوچھتے تھے صحابہ. صحابہ نے کبھی بھی نہیں پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرخ اونٹ میں سواری کر سکتے ہیں، گھوڑے میں سواری کر سکتے ہیں، فلاں کپڑا پہن سکتے ہیں، فلاں تٹے میں کھا سکتے ہیں جی. یہ کوئی پوچھتے تھے نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ عادت ہے.
اور عادت حرام ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کریں گے. اور عبادت ایسی چیز ہے جسے پوچھ کر جاننا ہے. مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی عبادت ہیں اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سکھایا وہ عبادت ہی نہیں ہے, اسے کرنا بدعت. تو قاعدہ یہ سمجھ لیجئے میرے دوستو, ایک ہے عبادت, ایک ہے عادت جو تمہاری زندگی کے پورے پہلو میں حاوی ہے. ایک ہے عبادت, ایک ہے عادت. عبادت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سکھایا ہونا یہ ضروری ہے. اگر کوئی آدمی ایک ایسا کام کرے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا وہ کیا ہو جائے گا, بدعت بن جائیں گی جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے. ایک ہے عادت, عادت میں پورے چیزیں حلال ہیں سوائے ان عادتوں کے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا. سمجھا؟ اگر کوئی عادت ہے جیسے جو ہے مدینے میں جاہلیت میں ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے اپنے چہروں کو چیر لیتے تھے, داغتے تھے, اپنے آپ کو داغ کر علاج کرتے تھے, عادت تھی ان کی جی. اور عادت کیا تھی کہ آدمی جو ہے رمضان کے راتوں میں اپنی بیویوں سے نہیں ملتے تھے. ایسے مختلف عادتیں تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عادتوں میں جو عادت حرام ہے اسے بتا دیا. بولے کہ بھائی یہ عادت حرام ہے, اس کو مت کیجیے. جو ہے میت پر جو ہے چیخ چیخ کر رونا جاہلیت میں کرتے تھے, لیکن ایک مت کیجیے, چیز غلط ہے, عادت ہے. میت پر رونا ہے کیا ہے, عادت میں شبہ ہے, عبادت میں ہے. کوئی آدمی روتا اللہ خوش کرنے کے لیے, روئے تو اللہ خوش ہو جائے گا بلکہ چیخ چیخ کے نہیں, عادت ہے. غم میں آیا روتا آدمی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے یہ عادت ہے لیکن صحیح نہیں, اس کو چھوڑ دو. تو عبادت اور عادت سمجھا آپ, تو اسے اچھی طریقے سے سمجھ لیں گے بات خود بخود ختم ہو جائے گی. تو ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ میلاد النبی آپ کس کے لیے مناتے ہیں؟ آپ ٹائم پاس کرنے کے لیے, بور مارتا بول کے ربیع جو ہے 12 ربیع الاول نہیں. میلاد النبی اس وجہ سے مناتے ہیں, آپ پوچھیں گے کہیں گے کہ بھائی مبارک دن ہے, اور بعض لوگ اسے عید مانتے ہیں. صبح اٹھتے ہیں, نہاتے ہیں, دھوتے ہیں, نئے نئے کپڑے جو ہے سلاتے ہیں اور نئے کپڑے پہنتے ہیں. اگر ان کی بس میں چلے تو نماز بھی پڑھ لیں گے, لیکن وہ کریں گے تو لوگ پریشان کر دیں گے, اس لیے وہ بھی نہیں کرتے. کم از کم اس سے تو بچے. بعض لوگ اسے مبارک دن مانتے ہیں, اسے عبادت سمجھتے ہیں. جو بھی لوگ مناتے ہیں اسے کہتے ہیں کہ یہ عبادت ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ جب تم لوگ اس کو کہتے ہیں عبادت, تو عبادت کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے؟ نہیں سکھایا تو یہ بدعت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس چیز کو نہیں سکھایا ہے یہ ڈیفالٹ بدعت ہے, اس میں دلیل کی ضرورت نہیں. لیکن بعض لوگ کیا ہے اپنے آپ کو جو ہے عقل مند سمجھتے ہوئے بات سوالات کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ بھائی جیسے طاہر القادری کہتا ہے ہم ریپبلک ڈے مناتے ہیں, انڈیپینڈنس ڈے مناتے ہیں, فلاں یوم مناتے ہیں, یہ تمام چیزیں مناتے ہیں, تو کیوں نہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن کو منائیں؟ جیسے ریپبلک ڈے منانے کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے, انڈیپینڈنس ڈے منانے کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے, اس طریقے سے میلاد النبی منانے کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اس طریقے سے وہ کہتا ہے اپنی کتاب میں میلاد النبی منانا بدعت ہے, کتاب اس میں کہتا ہے کہ جو ہے یہ تمام ڈیز مناتے ہیں, اس کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے میلاد النبی منانا, اس کے لیے بھی کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. یہ قاعدہ سمجھ گئے تو اتنی بڑی کتاب نہیں لکھتا تھا آدمی, لیکن قاعدہ نہیں سمجھا تو اس لیے اس نے کتاب لکھی. قاعدہ کیا ہے, آپ ریپبلک ڈے کس لیے مناتے ہیں؟ عبادت سمجھ کے. ریپبلک ڈے منائیں گے تو جو اس کے راتوں میں برکت ہے, روزہ رکھنا اس میں برکت ہے, اتنے ثواب ہے, کوئی مناتا ہے؟ نہیں مناتا ہے. ریپبلک ڈے جنرل ہے اور ہم وہ بھی نہیں مناتے. صحیح ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی ڈیز نہیں, ہمارے لیے 2 ڈیز ہے بس, ایک ہے عید الاضحیٰ اور ایک ہے عید الفطر, جس میں ہم عید مناتے ہیں. باقی کے جتنے بھی ہیں یہ ہمارے لیے عید نہیں ہے, اور باقی کے پورے دن کیا ہم خوشی سے رہتے ہیں. ہمارے لیے کوئی خاص دن خوشی کا لیے ضرورت نہیں ہے. لیکن اللہ کے رسول نے ہم کو عید الاضحیٰ عید الفطر میں سکھایا ہے, تو ہمارے لیے 2 دن کافی, باقی کے جتنے بھی دن ہیں اسے ہم نہیں مناتے. لیکن بات کے جو ہے حجت کے لیے ریپبلک ڈے منانا کیا ہے عبادت سمجھ کے مناتے ہیں؟ نہیں. دوسرے ڈیز مناتے کیا ہے عبادت سمجھ کر مناتے ہیں؟ نہیں, عادت میں داخل ہے. لیکن میلاد النبی عبادت سمجھتے ہیں, تو کیا ہو گیا, خود بخود یہ چیز بدعت ہو گئی. اس میں 2 رائے نہیں ہیں. اور ان کے جو کئی شبہات ہیں, تقریباً میں نے جو ہے 10-15 جمع کیے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں وقت ساتھ نہیں دے گا, تو اس لیے میں جو ہے چند آپ کے سامنے باتیں رکھ کر جو ہے اپنی بات ختم کرتا ہوں. اس میں سے دعویٰ یہ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں. جب ان سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ذالک اليوم ولدت فیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے تھے تو سوال کیا گیا کہ تم پیر کے دن کیوں روزہ رکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ایسا دن ہے جس میں میں پیدا ہوا. روزہ رکھنے کے لیے سبب کیا بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں پیدا ہوا. تو کہتے ہیں دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیدا ہوئے بول کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ رہے ہیں. جی اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے اس دن عید منانے میں کیا غلطی ہے؟ ہمیں کہیں گے کہ اس اعتبار سے آپ لینا چاہیں گے تو ہر پیر آپ کے لیے عید ہونا، ہر پیر آپ کے لیے کیا ہو؟ میلاد النبی ہو. لیکن آپ یہ نہیں کرتے. آپ کیا کرتے ہیں؟ اکنامک ہو کر کیا کہتے ہیں؟ سال میں ایک بار منائیں گے. خرچے جو ہے کم کرتے ہوئے سال میں 12 ربیع الاول کو ہم منائیں گے بول کے 12 ربیع الاول کا انتظار کرتے ہیں. جی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں بیان کیا کہ جس دن میں پیدا ہوا اس وجہ سے میں نے روزہ نہیں رکھا. میں روزہ اس وجہ سے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے. لیکن یہ دن جو ہے جس میں پیدا ہوا، یہ دن ہے جس میں میں پیدا ہوا، اس اعتبار سے اللہ کو شکر کرنے کے لیے میں روزہ رکھتا ہوں. اچھا دوسرا سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر پیدا ہوئے بول کر آپ پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں تو میلاد النبی میں آپ کیوں روزہ نہیں رکھتے؟ میلاد النبی میں کوئی روزہ نہیں رکھتا ہے بلکہ اچھے اچھے کھانے کھاتے ہیں. کیوں بھائی کھاتے ہیں؟ روزہ رکھیے. آپ روزہ تو نہیں رکھتے، اچھے اچھے کھانے کھاتے ہیں اور میلاد النبی کے نام سے. تو معلوم ہوا کہ دلیل ایک وادی میں ہے اور آپ ایک دلیل جو پیش کر رہے ہیں اس میں سے جو مطلب نکال رہے ہیں وہ ایک وادی میں ہے. آپ کے دلیل اور آپ کے بات میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جیسے ایک آدمی نماز کے مسئلے میں جھگڑا تو ایک آدمی نے کہا آتوا الزکاۃ. کیا مطلب ہے؟ ایک آدمی نماز کے مسئلے میں جھگڑا کیا. بھائی لوگ مجھے دلیل دے بھائی آتوا الزکاۃ، زکات دو. جی مسئلہ کیا چل رہا ہے؟ آپ کیا دلیل دے رہے ہیں؟ دونوں کو تعلق ہی نہیں ہے. پوری کتاب جو ہے مولانا قادری صاحب نے اسی نہج پر اتاری ہے. اسی نہج پر ایک مسئلہ پہ جو ہے کھڑتے اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ دوسرے آسمان کی دلیل ہے، سے تعلق ہی نہیں. اسی طریقے سے سورہ جو ہے اعراف میں کہا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وذلک خیر مما یجمعون. یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ان تمام لوگوں کو کہہ دیجئے اللہ کے فضل سے، اللہ کے رحمت سے یہ تمام چیزیں ہم کو ملی ہیں، اس وجہ سے ہم خوشی منائیں. یہ آیت کا ٹکڑا، اس آیت کے ٹکڑے کو ڈھونڈ کر نکال کر لا کر بولتے ہیں کہ آیت کا ٹکڑا کیا ہے. دیکھیے آپ غور سے، اللہ کا فضل اور اللہ کا رحمت وہی تو میلاد ہے. جی اللہ کا فضل اور اللہ کا رحمت وہی تو میلاد ہے، اس لیے خوشی منائیے میلاد النبی. یہ دلیل ہے. یہ افسوس ہوتا ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو جو ہے بہت بڑا عقل مند کہتا ہے وہ ایسی دلیل دے. دلیل یہ آیت کس تعلق سے نازل ہوئی؟ علامہ ابن طبری کہتے ہیں اور اس کے بعد امام قرطبی کہتے ہیں، ابن کثیر کہتے ہیں ادھر جو ہے فضل اللہ سے مراد قرآن ہے اور رحمت سے مراد اسلام ہے. ابن عباس کی تفسیر ہے. یعنی اس وجہ سے خوشی مناؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو قرآن دیا، اس وجہ سے خوشی مناؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اس کی رحمت سے اسلام دیا. یہ اس آیت کا مطلب ہے. اب اس آیت کے مطلب کیا جو ہے ٹوپی پہنا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونا یہ کیا ہے؟ سب سے بڑا فضل ہے، سب سے بڑی رحمت ہے. تو اس لیے کیا کرو؟ پورے ہنگامے کرو، ہر قسم کی بدعت شروع کرو، خوشی مناؤ. اور یہاں تک بعض لوگ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات سے میلاد النبی بہتر ہے. میلاد النبی کا دن لیلۃ القدر کی رات سے بہتر ہے. کیوں؟ لیلۃ القدر کی رات میں قرآن نازل ہوا اور میلاد النبی دن کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. کون سا بہتر ہے؟ کون سا بہتر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش. تو اس لیے کیا ہے لیلۃ القدر سے بہتر کیا ہے؟ میلاد النبی. اللہ تعالیٰ جو ہے ان لوگوں کو یا تو پھر ہدایت دے یا تو پھر ان لوگوں کے زبانوں کو بند کر دے. ہم کو پریشان نہ کرے، ہم کو بہت کام ہے، دوسرے کام بہت کرنے کے. ایسے دلائل پڑھ کر چاہے بڑی بڑی کتابیں پڑھ کر سر سکھانا یہ ہمارا کام نہیں ہے. لیکن مجبور کیا ہے، لوگ ان دلائل کو لے کر جو ہے اپنے پورے بازار کو گرم کر رہے ہیں. یہی دلیل ہے، پوچھیے آپ یہی دلیل دیں گے. ہاں عوام تو کچھ بھی دلیل نہیں ہے. دلیل بولیں گے تو بولیں گے کہ بھائی یہ کون سے بازار میں بکتی ہے. جی دلیل کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ یہ کون سے بازار میں بکتی ہے؟ اور اگر آپ ضعیف حدیث